پونچھ کے بال ہیں. میں نے دیکھا لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, ہمیں گھوڑے کی پونچھ کے بالوں پہ تو اعتماد ہے, اس کے پیروں سے ناخن کاٹے گئے, ان سے انگوٹھیاں بنائی گئی, اس پہ تو اعتماد کرتے ہو, پھر تمہیں اپنے سجدوں پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ رب کی بارگاہ میں نمازیں پڑھنے پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ اگر تم سے کوئی کہہ دیتا ہے یہ بال لے کے چلے جاؤ برکت ہو جاتی ہے, تو پھر تم مصطفیٰ کی بات کیوں بھول گئے؟ آقا نے کہا جب کام نہ بنے سجدوں میں سر رکھو, اللہ برکتیں عطا فرما دے. میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے, سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. دل ٹوٹ جاتا ہے یہ حالات دیکھ کر کے. اگر ابھی چندہ ہو جائے کل قوالی ہونی ہے کون آگے بڑھے گا؟ ایک ایک جوان کھڑے ہو کر کہے گا فلاں نچنیاں کو بلانا 10,000 میری طرف سے ہے, اس ڈانسر کو بلانا 20,000 میری طرف سے ہے. غیرت آنی چاہیے میری قوم کو جو تاشے بجانے والوں پر 20,000 کی گڈیاں کھول دے, مسجد کے نام پر جیب میں ہاتھ نہ ڈالے. مجھے بتا تو صحیح تجھے ماں کے شکم میں 9 مہینے بنا آکسیجن کے سلامت کس نے رکھا؟ تیرے دل کو دھڑکنیں کس نے دی تھی؟ جب تو بول نہیں سکتا تھا تیرا احساس ماں کے سینے میں کس نے دیا؟ جب تو بول نہیں سکتا تھا تیرے درد کا پتہ ماں کو کس نے دیا؟ خدا کی قسم تمہیں کہنا پڑے گا جو زندگی دیتا ہے وہی خدا ہے, جو مرنے کے بعد اٹھائے گا وہی خدا. کسی چیز کی ڈسپلے اچھی ہوتی ہے نا تو چائنا کا مال بھی ڈٹ کے بکتا ہے, ڈسپلے خراب ہو تو کمپنی کے مال بھی رکھ کے رہ جاتے ہیں. اور ہماری کمپنی کون سی ہے سنیں؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. جتنے اجمیر والے کی محبت میں بیٹھے وہ چپ نہ بیٹھے. مجھے لگنا چاہیے کہ جلسہ شروع ہو رہا ہے. کیا رائے ہے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ سلامت رکھے. یہ پیچھے والے لوگ اگر ہاتھ اپنے لے کے بیٹھے تو یہ بھی اٹھا سکتے تھے. مجبور نہیں کروں گا, مرضی ہے آپ کی, دعا دے کے جاؤں گا. اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں آج کی رات کے صدقے بغداد معلیٰ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کے مدینے کی حاضری نصیب. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے, تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے, ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. در خواجہ سے بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے قیصر, ہم اپنا لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے. ہم اپنا لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے. مبارک ہو اس اجمیر والے کی محفل سجا کے بیٹھے ہو. خدا کی قسم جس پہ مولائے کائنات کی بھی نظر ہے اور محبوب رب کائنات کی بھی نظر ہے. اور ہم مقدر والے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, کوئی مکھیا ہو تو برا نہ مانے, منتری ہو تو برا نہ مانے. مکھیا کو 5 سال کے لیے ہم لوگ چنتے ہیں, پردھان منتری کو ہم لوگ ووٹوں کے انتخاب سے چنتے ہیں, ہر نیتا کو کرسی ہم دیتے ہیں, لیکن اجمیر والا وہ ہے جسے کرسی مدینے والے نے عطا کی. مدینے والے نے کرسی عطا کی ہے. ہماری دی ہوئی کرسی 5 سال چلتی ہے, کبھی وہ بھی گر جاتی ہے. ٹانگ ٹوٹ جائے تو وہ بھی کبھی 2.5 سال میں گر جاتی ہے. لیکن جسے میرا مصطفیٰ نواز دے اور اس کے نوازشات کا عالم کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا, زور دینے والا ہے سچا. آپریٹر صاحب اسے آواز دیجیے, یہ میری آواز پہ بیٹھ رہا ہے. بڑی مشین ہوگی لیکن تھوڑا خیال کریں, اس کو آواز دے کہ میرے بولنے پہ یہ نہ چپ ہو. اس کا کام ہوتا ہماری آواز دور تک پہنچائے. اگر یہ دبا دے گا تو اس سے اچھے تو ہمارے دشمن ہیں جو ہمیں بولنے کی بات کرنی نہیں چاہیے. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. میں سفر کروں گا انشاءاللہ, طبیعت باغ باغ ہونی ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ آج اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. توجہ ہے سارے لوگوں کی. یہ سامنے والے نوجوان ذرا تیار ہو کے بیٹھے. ہر جگہ تم آگے رہتے ہو, موبائل میں آگے, گیم میں آگے. مزہ آ جائے اگر ہو جاؤ جلسے میں بھی آگے. اور میری نظر دیکھ رہی ہے حضرت کہ اکثر چہرے نوجوانوں کے ہیں, بہت کم سفید بال نظر آ رہے ہیں, زیادہ تر کالے بال نظر آ رہے ہیں. اس کی 2 وجہیں ہیں, یا تو بوڑھے آئے نہیں ہیں یا بوڑھے رہے نہیں.
یا تو بوڑھے رہے نہیں ہیں یا بوڑھے آئے نہیں ہیں. اگر آئے نہیں ہیں تو ان کی کمزوری ہے، اور رہے نہیں ہیں تو نوجوانوں کو سوچنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بڑھاپے تک کی مہلت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت بڑھاپے سے پہلے آ جائے. اور آپ کی کثرت مجھے بتا رہی ہے کہ جوان پلٹ کے حضور کی چوکھٹ کی طرف چل دیا. کئی بار لوگ کہتے ہیں نا ڈانس ہوتا تو بھیڑ ہوتی، ناچ ہوتا تو بھیڑ ہوتی. میں کہتا ہوں لا لے کے آ کتنی بھیڑیں ہیں. خدا کی قسم کسی بھیڑ میں اتنے ادب والے ہو تو لا کے دکھاؤ. کسی بھیڑ میں اتنی تہذیب والے ہو تو لا کے دکھاؤ. کسی بھی محفل میں ایسے مہذب لوگ ہو تو لا کے دکھاؤ. ایسے بیٹھے ہیں جیسے کٹے درخت کے ٹکڑے ہو. ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے کسی نے بٹھا کے روح نکال لی ہو. ایسا لگتا ہے کہ یہ یہاں گئے روح مدینے کا طواف کر رہی ہے. ایسے ادب والے ہوں تو لا کے دکھاؤ. اور یہ ادب والے کسی اور کی چوکھٹ پہ نہیں، اجمیر والے کی چوکھٹ پہ نظر آتے. اجمیر والے کی چوکھٹ پہ نظر آتے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ بات سچی ہے. ساتھ اجمیر جا بھی نہیں پاتے. کوئی ایسا بھی ہے جو اجمیر نہیں جا پاتا، کچھ ایسے جو چلے جاتے ہیں لیکن وہ بھی بڑے غریب نواز ہیں. کسی کو چوکھٹ پہ بلا کے نوازتے ہیں اور خود کبھی کسی کے گھر پہ آ کے نواز جاتے ہیں. کسی کو اپنے گھر بلا کے نوازتے ہیں اور کسی کو گھر آ کے نواز جاتے ہیں. خدا کرے ہم انہی میں سے ہوں جن کے گھر اجمیر والا آ جائے. جن کے گھر اجمیر والا آ جائے. قوم اجمیر والا اللہ فرمایا. بڑی اچھی تقریر ہوئی. چندے کی باری آئی نا تو کئی لوگ ہی بغل میں ہاتھ دبا کے بیٹھے. آج چندہ دے دیا کل گوٹی کی گھر سے آ گئی. یہی سوچ کے بغل میں بیٹھے رہے ہاتھ دے کے. آج چندہ دے دیا کل ہڈی کی گھر سے آئی. بھائی تم سے اللہ کے گھر کے لیے مانگا گیا تھا اور رزاق اللہ ہے. تم اس کا کام کرو وہ تمہارا کام کرے گا. عقیدے کمزور ہو گئے ہمارے عقیدے. اتنے کمزور عقیدے ہو گئے اللہ معاف کرے. عرس ہوتے میلے ہوتے ہم نے اعلان سنے. ایک کہہ رہا یہ دیکھو یہ کالے گھوڑے کے کھر کی انگوٹھی ہے، اسے لے جاؤ برکت ہوگی. ایک کہہ رہا تھا گھوڑے کی پونچھ کے بال ہیں. میں نے دیکھا لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہمیں گھوڑے کی پونچھ کے بالوں پہ تو اعتماد ہے. اس کے پیروں سے ناخن کاٹے گئے، ان سے انگوٹھیاں بنائی گئی، اس پہ تو اعتماد کرتے ہو. پھر تمہیں اپنے سجدوں پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ رب کی بارگاہ میں نمازیں پڑھنے پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ اگر تم سے کوئی کہہ دیتا ہے یہ بال لے کے چلے جاؤ برکت ہو جاتی ہے تو پھر تم مصطفیٰ کی بات کیوں بھول گئے؟ آقا نے کہا جب کام نہ بنے سجدوں میں سر رکھو اللہ برکتیں عطا فرما دے. برا ماننے والے بات سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے. تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. در خواجہ سے بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے قیصر، ہم اپنا لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے. ہم اپنا لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے. مبارک ہو اس اجمیر والے کی محفل سجا کے بیٹھے ہو. خدا کی قسم جس پہ مولائے کائنات کی بھی نظر ہے اور محبوب رب کائنات کی بھی نظر ہے. اور ہم مقدر والے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کوئی مکھیا ہو تو برا نہ مانے، منتری ہو تو برا نہ مانے. مکھیا کو 5 سال کے لیے ہم لوگ چنتے ہیں، پردھان منتری کو ہم لوگ ووٹوں کے انتخاب سے چنتے ہیں، ہر نیتا کو کرسی ہم دیتے ہیں. لیکن اجمیر والا وہ ہے جسے کرسی مدینے والے نے عطا کی. مدینے والے نے کرسی عطا کی ہے. ہماری دی ہوئی کرسی 5 سال چلتی ہے، کبھی وہ بھی گر جاتی ہے. ٹانگ ٹوٹ جائے تو وہ بھی کبھی 2.5 سال میں گر جاتی ہے. لیکن جسے میرا مصطفیٰ نواز دے اور اس کے نوازشات کا عالم کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا
دینے والا ہے سچا، ذوق دینے والا ہے سچا۔ آپریٹر صاحب سے آواز دیجیے، یہ میری آواز پہ بیٹھ رہا ہے، بڑی مشین ہوگی لیکن تھوڑا خیال کریں، اس کو آواز دے کہ میرے بولنے پہ یہ نہ چپ ہو۔ اس کا کام ہوتا ہماری آواز دور تک پہنچائے، اگر یہ دبا دے گا تو اس سے اچھے تو ہمارے دشمن ہیں جو ہمیں بولتے ہی نہیں، بولنے کی بات کرنی نہیں چاہیے۔ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، میں سفر کروں گا انشاءاللہ، طبیعت باغ باغ ہونی ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ آج اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ یہ سامنے والے نوجوان ذرا تیار ہو کے بیٹھے، ہر جگہ تم آگے رہتے ہو، موبائل میں آگے، گیم میں آگے، مزہ آ جائے اگر ہو جاؤ جلسے میں بھی آگے۔ اور میری نظر دیکھ رہی ہے حضرت کہ اکثر چہرے نوجوانوں کے ہیں، بہت کم سفید بال نظر آ رہے ہیں، زیادہ تر کالے بال نظر آ رہے ہیں۔ اس کی دو وجہیں ہیں، یا تو بوڑھے آئے نہیں ہیں یا بوڑھے رہے نہیں ہیں۔ یا تو بوڑھے رہے نہیں ہیں یا بوڑھے آئے نہیں ہیں۔ اگر آئے نہیں ہیں تو ان کی کمزوری ہے، اور رہے نہیں ہیں تو نوجوانوں کو سوچنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بڑھاپے تک کی مہلت نہیں دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت بڑھاپے سے پہلے آ جائے۔ اور آپ کی کثرت مجھے بتا رہی ہے کہ جوان پلٹ کے حضور کی چوکھٹ کی طرف چل دیا۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں نا ڈانس ہوتا تو بھیڑ ہوتی، ناچ ہوتا تو بھیڑ ہوتی، میں کہتا ہوں لا لے کے آ کتنی بھیڑیں ہیں، خدا کی قسم کسی بھیڑ میں اتنے ادب والے ہو تو لا کے دکھاؤ، کسی بھیڑ میں اتنی تہذیب والے ہو تو لا کے دکھاؤ، کسی بھی محفل میں ایسے مہذب لوگ ہو تو لا کے دکھاؤ۔ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کٹے درخت کے ٹکڑے ہو، ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے کسی نے بٹھا کے روح نکال لی ہو، ایسا لگتا ہے کہ یہ یہاں گئے روح مدینے کا طواف کر رہی ہے۔ ایسے ادب والے ہوں تو لا کے دکھاؤ، اور یہ ادب والے کسی اور کی چوکھٹ پہ نہیں، اجمیر والے کی چوکھٹ پہ نظر، اجمیر والے کی چوکھٹ پہ نظر آتا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بات سچی ہے۔ سب اجمیر جا بھی نہیں پاتے، کوئی ایسا بھی ہے جو اجمیر نہیں جا پاتا، کچھ ایسے جو چلے جاتے ہیں لیکن وہ بھی بڑے غریب نواز ہیں، کسی کو چوکھٹ پہ بلا کے نوازتے ہیں اور خود کبھی کسی کے گھر پہ آ کے نواز جاتے ہیں، کسی کو اپنے گھر بلا کے نوازتے ہیں اور کسی کو گھر آ کے نواز جاتے ہیں۔ خدا کرے ہم انہی میں سے ہوں جن کے گھر اجمیر والا آ جائے، جن کے گھر اجمیر والا آ جائے۔ کون ہے اجمیر والا؟ اللہ فرمایا۔ بڑی اچھی تقریر ہوئی، چندے کی باری آئی نا تو کئی لوگ ہی بغل میں ہاتھ دبا کے بیٹھے، آج چندہ دے دیا کل گوٹی کی گھر سے آ گئی، یہی سوچ کے بغل میں بیٹھے رہے، ہاتھ دے کے آج چندہ دے دیا کل ہڈی کی گھر سے آئی۔ بھائی تم سے اللہ کے گھر کے لیے مانگا گیا تھا اور رزاق اللہ ہے، تم اس کا کام کرو وہ تمہارا کام کرے گا۔ عقیدے کمزور ہو گئے ہمارے، عقیدے اتنے کمزور عقیدے ہو گئے، اللہ معاف کرے، عرس ہوتے میلے ہوتے، ہم نے اعلان سنے، ایک کہہ رہا یہ دیکھو یہ کالے گھوڑے کے کھر کی انگوٹھی ہے، اسے لے جاؤ برکت ہوگی۔ ایک کہہ رہا تھا گھوڑے کی پونچھ کے بال ہیں، میں نے دیکھا لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہمیں گھوڑے کی پونچھ کے بالوں پہ تو اعتماد ہے، اس کے پیروں سے ناخن کاٹے گئے، ان سے انگوٹھیاں بنائی گئی، اس پر تو اعتماد کرتے ہو، پھر تمہیں اپنے سجدوں پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ رب کی بارگاہ میں نمازیں پڑھنے پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ اگر تم سے کوئی کہہ دیتا ہے یہ بال لے کے چلے جاؤ برکت ہو جاتی ہے، تو پھر تم مصطفیٰ کی بات کیوں بھول گئے؟ آقا نے کہا جب کام نہ بنے سجدوں میں سر رکھو، اللہ برکت عطا فرما دے۔ برا ماننے والے بات میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے یہ
हालात देख करके अगर अभी चंदा हो जाए कल कव्वाली होनी है कौन आगे बढ़ेगा। एक एक जवान खड़े होकर कहेगा फला नचनिया को बुलाना 10,000 मेरी तरफ से है, उस डांसर को बुलाना 20,000 मेरी तरफ से है। गैरत आनी चाहिए मेरी कौम को जो ताशे बजाने वालों पर 20-20 हजार की गड्डियां खोल दे, मस्जिद के नाम पर जेब में हाथ न डाले। मुझे बता तो सही तुझे माँ के सितम में 9 महीने बिना ऑक्सीजन के सलामत किसने रखा, तेरे दिल को धड़कने किसने दी थी, जब तू बोल नहीं सकता था तेरा एहसास माँ के सीने में किसने दिया, जब तू बोल नहीं सकता था तेरे दर्द का पता माँ को किसने दिया। खुदा की कसम तुम्हें कहना पड़ेगा जो जिंदगी देता है वही खुदा है, जो मरने के बाद उठाएगा वही खुदा। हैरत आनी चाहिए हमारी कौम को, मस्जिदों के नाम पे मैयत हो जाती है, कौन से तमाशे नहीं होते। बुरा मत मानना हम इतने बड़े मजार परस्त हो गए, याद रखना मैं बरेलवी हूं, मेरी रज़वियत पे शक न करे। हाँ मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं, लेकिन मैं कहता हूं खुदारा पीर परस्ती छोड़ो खुदा परस्ती करो, पीर परस्ती छोड़ो खुदा परस्ती करो। लेकिन हमने खुदा परस्ती छोड़ के और पीर परस्ती पे आ गए। जहां मिट्टी का ढेर देखा गिर गए। मुझे बताया जाए हर कब्र मजार में होती है और सिर्फ पेट पालने का अल्लाह माफ करे। एक जगह पर मैंने 72 मजार निकाले अपने खेत में। कितने? करबला बनाने का इरादा था भाई। कोई पौधा हो जमीन में, ऊपर मिट्टी पड़ जाए, जब उसका कल्ला निकलेगा पौधा उगेगा तो जमीन फटेगी कि नहीं? बोलो किसान लोगों ना, गेहूं जमीन में डाला जाता है, ऊपर से पटेला दे दिया जाता है तो वो दाना केले के नीचे दब जाता है। लेकिन रब की कुदरत देखो, मिट्टी का सीना चीर के अल्लाह फिर उसको बाहर निकालता है। होता कि नहीं ऐसा? सारे बोले होता कि नहीं? जोर से होता कि नहीं? ऐसा ही होता है। अल्लाह जमीन का सीना चीर के पौधे को निकालता है। कई जगह पे ऐसा हुआ, टाइल्स बिछा दी गई, ईंट लगा दी गई, पुराना दरख्त का कल्ला निकल के आया, उसने ईंट ऊपर उठा दी। कौम इतनी अंधी हो चुकी है, कहा नहीं रात बाबा ख्वाब में आए थे, उन्होंने बशारत दी है यहाँ मजार बनाया जाना चाहिए, यहाँ पे एक बुजुर्ग दफन है, शर्म आनी चाहिए। जहाँ चाहते हो ढेर लगा देते हो, जहाँ चाहते हो मजार बना लेते हो। मजार हर किसी का नहीं बनता, मजार रब के वलियों का बना करता है। और वली वो होता है जिसका चेहरा देखो तो खुदा याद आए, किरदार देखो तो मदीने वाला मुस्तफा याद आए। निकलो इससे, आगे बढ़ो। मुझे बताओ बुरा नहीं मानना, अजमेर में बैठा है हिंद का राजा, हम सब का खाजा। और मैं दावत फिक्र देता हूं उन लोगों को जो ये कहते 2 मिनट में निकाल देंगे। चैलेंज है, उनके बैठाए तुम्हारे बाप से ऊंट नहीं उठे थे, उनके बचाए हुए मुसलमान कैसे निकाले जा सकते? कमजोर न समझना, हम वो है जिसका एक वारिस अजमेर में बैठा है, दूसरा वारिस मदीने में बैठा है। हमला वारिस, जोर से हमला वारिस हम नहीं है। और हमारा खाजा हिंद का राजा है। वो कहा था ना किसी ने, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा, राजा तो मेरा, राजा तो मेरा, राजा तो मेरा राजा है। यहाँ हुकूमत नहीं की सकती है। और खुदा की कसम जिनके बाप सैयद गयासुद्दीन, जिस बस्ती में आप पैदा हुए, एक दौर था उस बस्ती का, उस बस्ती का एक शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ता था। कौन सी नमाज? एक शख्स तहज्जुद गुजार था। अल्लाह ने उसी जमीन पर मोइनुद्दीन अजमेरी को पैदा किया। मैं अक्सर कहता हूँ जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। ये तुम्हारा बैठना
اتنی رات میں بیٹھ کے حضور کی باتیں سننا یہ بتا رہا ہے اچھی ماؤں نے پرورش کی ہے. اتنی رات کو اجمیر والے کے تذکرے سننا یہ بتا رہا ہے باپ نے اچھے لقمے کھلائے ہیں تبھی تو آدھی رات میں بیٹھ کے اپنے رب کو منانے کی تیاری چل رہی ہے. اجمیر والا جس رات میں پیدا ہوا تو سنجر کے لوگ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے. دیکھا پورے آسمان میں سفید یعنی کہ اجالا. دیکھا ارے لگتا ہے فجر کا وقت ہو گیا, آج تہجد چھوٹ گئی. نکلے چلو فجر پڑھنے. دوسری گلی سے دوسرا شخص آیا, اس نے کہا یار آج میری آنکھ نہیں کھلی, تو نے تو تہجد پڑھ لی ہوگی. کہا چھوٹ میری بھی گئی. تیسرا ملا, اس نے کہا آج میری تہجد چھوٹ گئی. سب آپس میں کہنے لگے یار سب کی کیسے چھوٹ گئی. کہا آج اتنی جلدی سویرا کیسے ہو گیا. ستاروں کی طرف دیکھا, وہ کہہ رہے تھے ابھی فجر نہیں ہوئی ہے. پھر چلے کہ کس سے پوچھیں. کہا صرف ایک ہے ایسا جو بتا سکتا ہے راز کیا ہے. سارے اکٹھے ہو کے سید غیاث الدین کی چوکھٹ پہ گئے. آپ بتاؤ نا یہ آدھی رات میں اجالا کیسا ہے. مسکرا کے کہتے ہیں میرے گھر میں چاند آ گیا ہے جس کی وجہ سے اجالا ہو رہا ہے. میرے گھر کے اندر چاند آیا ہے. کہا کس چاند کی بات کرتے ہو. کہا شہزادہ آیا ہے. کہا ہمیں بھی تو دکھاؤ. جب معین الدین اجمیری کو باپ چوکھٹ کے باہر لائے, دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اور دیکھ کے یہ کہا تھا خدا کی قسم پہلی نظر ڈالو تو علی کے جلوے نظر آ رہے ہیں, دوسری نظر ڈالی تو نبی کے جلوے نظر آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مشرق اعلی حضرت جشن غریب نواز کا نعرہ تکبیر. واہ ابھی بچپن کا زمانہ تھا, باپ کا انتقال ہو گیا. توجہ ہے اور سے جوان میری بات سنے. بچپن کا زمانہ تھا, باپ کا انتقال ہو گیا. ایک بات یاد رکھنا, اللہ جنہیں بلند کرنا چاہتا ہے نا انہیں امتحانات سے گزارتا ہے. جن کی زندگی میں جتنی زیادہ مشکلیں آتی ہیں نا آگے چل کے ان کے لیے اتنی ہی بلندیاں ہوا کرتی. اگر آپ مصیبت میں گر جاؤ نا اپنے رب سے شکایت نہ کرنا, اپنے رب سے شکوہ نہ کرنا. سمجھ لینا آنے والی گھڑیاں بہتر ہونے والی ہیں, آنے والی گھڑیاں بہتر ہونے والی ہیں. معین الدین اجمیری باپ کا انتقال ہو گیا. کیا چھوڑا وراثت میں؟ ایک پنچکی اور ایک باغ. ایک باغ مانے کا شہزادے گزر بسر کرنی ہے. بیٹے حلال کے لقمے کھانے ہیں, حرام کے لقمے نہیں کھانے ہیں. جاؤ بیٹے باغ میں جاؤ. باغ کی رکھوالی کرنے لگے. اچانک نا ایک مجذوب کا گزر ہونے لگا. جب مجذوب گزرے نا تو بچے مجذوب کے پیچھے لگ گئے. مجذوب کے پیچھے بچے لگ گئے اور بچے پریشان کر رہے تھے. وہ پناہ لینے کے لیے نا معین الدین اجمیری کے باغ میں آ گئے. آ کے بیٹھے نا, خدا کی قسم علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے, وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. دیکھا کوئی بزرگ آئے ہیں, چہرے سے بھوک کے آثار ہیں, تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. آپ نے تھوڑے سے انگور لیے اور تھوڑا سا پانی لیا. کہنے لگے بزرگ ذرا یہ نوش فرما لیں. انہوں نے کھایا پیا. اس کے بعد کہنے لگے بیٹے نام کیا ہے؟ کہا معین الدین. کہا کام کیا کرتے ہو؟ کہا بس یہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے, ایک میرے حصے میں پنچکی آئی ہے اور یہ باغ آیا ہے, اسی کی دیکھ بھال کرتا ہوں. اگلا جملہ سننا. مجذوب نے کیا کہا؟ معین الدین تمہیں اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا, تمہیں اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا. اس کے بعد آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا. ڈالنے کے بعد روٹی کے سوکھے ٹکڑے نکالے, منہ میں چبائے. کہنے نکالا پھر منہ سے ٹکڑے کو اور پھر اس کے بعد کہا بیٹے اس کو کھا لو. جیسے ہی آپ نے لقمہ بنا کے ان کو کھایا نا حلق کے نیچے وہ ٹکڑا گیا ہے. کہتے مجھ پہ اللہ نے اپنی محبت کے راز کھول دیے تھے. سارے راز کھل جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر کیا تھا؟ پھر ایک عجیب گفتگو لگ گئی. ماں نے کہا بیٹے کیا چاہتے ہو؟ کہا علم دین سیکھنا چاہتا ہوں. اور ذرا سنیں ان پیروں فقیروں سے نکلیں جنہیں بسم اللہ تک نہیں آتی ہے. دیکھیں غریب نواز کوئی جھولا چھاپ بزرگ نہیں ہے, بلکہ آپ نے قرآن کا حفظ مکمل کیا, قرآن مکمل کی, درس نظامی مکمل کی. اتنے بڑے
بڑے عالم بنے. اپنے وقت کے محدث ہیں معین الدین اجمیری, اپنے وقت کے مفسر ہیں معین الدین اجمیری, اپنے وقت کے سب سے بڑے خطیب ہیں معین الدین اجمیری. اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا, جہاں بیٹھ جاتے تھے وہیں پہ جلسہ شروع ہو جایا کرتا, وہیں پہ جلسہ شروع ہو جاتا تھا. آپ نے یہ سیکھا استاد کے پاس. اب استاد کیا کہتے ہیں معلوم, کہتے ہیں کہ معین الدین علم تو پورا ہو گیا لیکن تیری نظر کسی اور چیز کی تلاش ہے, مجھے لگ رہا ہے تجھے کچھ اور چاہیے. گردن جھک گئی. استاد نے کہا جا, مجھے پتا کہ تجھے کیا چاہیے, جو تجھے چاہیے وہ خواجہ عثمان ہارونی کی گلیوں میں ملے گا. خواجہ عثمان ہارونی کی گلیوں میں ملے گا. پہنچ گئے مرشد کے پاس. 2 سال تک چلا کیا, 2 سال تک مراقبہ کیا, 2 سال تک وظیفے پڑھے. اس کے بعد استاد عثمان ہارونی نے کلائی پکڑی, حضور کے چوکھٹ کی طرف چلے. پہلے مکہ شریف پہنچے, حرم شریف میں لے جا کے کھڑے ہوئے, کہنے لگے مالک اپنا شہباز لایا ہو, قبول فرما لے. آواز آئی ہم نے تیرے شہباز کو قبول کر لیا, ہم نے تیرے شہباز کو قبول کر لیا ہے. پھر وہاں سے لے کے پہنچے حضور کی چوکھٹ پہ. جب مدینہ شریف پہنچے, یا رسول اللہ پوری کمائی لے کے آیا ہوں. آواز آئی قبول ہے لیکن ہم نے اس کے ذمہ ہندوستان کی ذمہ داری دے دی, ہندوستان کی ذمہ داری اس کو دی ہے. پلٹ کے آگے استاد کے ساتھ بہت بہت سے میری بات سنیے گا. ایسے پیروں سے بچی ہو جو لٹیرے, جو ڈھونگی ہو, جنہیں بسم اللہ نہیں آتی ہو. وہ انٹرویو لے رہا تھا, اس نے کہا مجاہد صاحب سے دعائے قنوت سناؤ, تو انہیں یہی نہیں پتا دعائے قنوت کسے کہتے ہیں, اور ہماری قوم ہاتھ چون چون کے گھس ڈالے ان کی, وہ تھوک دیں تو چاٹ لیتے. جسے بسم اللہ نہیں آتی تم وہاں جا کے مر جاتے ہو. بالکل عقل جا چکی ہماری. پیر دیکھ کسے کہتے ہیں اور پیر کی محبت کہتے ہیں. آگے لوٹ مرشد نے کہا معین الدین جاؤ اب میرے پاس سے کام کرو. کہنے لگے مرشد تیری چوکھٹ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا, تیرے قدموں پہ رہنا چاہتا ہوں. ایک روایت کے مطابق 20 سال مرشد کی چوکھٹ پہ رہے سرکار عثمان ہارونی کی چوکھٹ میں 20 سال. اور فرمایا کرتے تھے قطب الدین بختیار کاکی, تو کیا سمجھتا ہے یہ عزت اللہ نے نبی عبادت سے دی ہے؟ میں نے مرشد کا بستر سر پہ ڈھویا ہے تب اللہ نے یہ عزت عطا فرمایا. اور سنیں کیسی عقیدت تھی, عقیدت بھی ایسی. آج پیر صاحب میت میں نہ آئے تو مرید ناراض, تعویذ میں دے تو مرید ناراض, میلاد میں نہ آئے تو مرید ناراض. دیکھ کیسی عقیدت تھی. دونوں پیر مرید تاپ رہے بیٹھے میلاد میں, انگیٹھی کی مٹی کی, اس میں کوئی نہیں. سردی کا موسم تھا, نظری تاپ رہے. جب وہ اوس پڑھنے لگی نا شام کے وقت, غریب نواز فرمانے لگے, خواجہ عثمان ہارونی کہنے لگے معین الدین جی سرکار کا اوس گر رہی ہے, شبنم گر رہی ہے, اس کو اٹھاؤ اندر چلتے ہیں. جب اٹھایا نا تو دل نے کہا یار مرشد کی انگیٹھی ہے, ہاتھ میں نہیں سر پہ لے کے چلنا چاہیے. آگ کو غریب نواز نے سر پہ اٹھا لیا. کس کو؟ آگ کو سر پہ اٹھایا. مرشد مڑ کے پیچھے دیکھ کے کہتے معین اسے سر پہ نہ رکھ, تیرا سر جل جائے گا. کیا کہہ دیا انہوں نے؟ تیرا سر جل جائے گا. لفظ تیرا تو 30 سال ہو گئے تھے نوکری کرتے کرتے, آج پیر نے یہ کہا تیرا سر جل جائے گا. اتنا سنا غریب نواز کو غصہ آیا, انگیٹھی اٹھائی سر سے نیچے پھینک دی. ابھی تو سر پہ اٹھا کے چلے تھے, اب نیچے پٹک دیتے ہیں. مرشد نے مڑ کے دیکھا, معین کیا بات ہے, یہ جلال کس لیے ہے؟ کہ حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے یہ کہا معین یہ تیرا سر ہے, اب بھی یہ میرا رہ گیا. 20 سال ہو گئے تھے, یہ سر پہلے کی میں آپ کو نذرانہ کر چکا. پیر نے کہا یہ تو مجھے بھی پتا تھا یہ سب میرا ہے, لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا میرا معین کیا کہتا ہے, میرا معین کیا کہتا ہے. اللہ اکبر. استاد اپنے مرشد کی بارگاہ میں لمبی عمر گزارنے کے بعد
پھر دین کی خدمت کے لیے غریب نواز جب نکلے گئے ہندوستان میں دہلی کی سرزمین پر آئے اور دہلی کی سرزمین پر ایک شہزادے کو مقرر فرمایا جسے پوری دنیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں۔ انہیں دہلی میں کھانے کے بعد خود خواجہ غریب نواز آ گئے اجمیر شریف۔ کہاں گئے؟ اجمیر شریف، زور سے بولو، اجمیر شریف، اجمیر شریف۔ ساری باتیں نہیں کرنی ہے، سب کو پتا کیا کیا ہوا ہے۔ بھگایا گیا، اٹھایا گیا، دھکے دیے گئے، الٹی سیدھی باتیں کی گئی، یہاں تک کہ آخری حرمہ کے پانی بند کر دیا گیا اور سیدوں میں اکثر پانی بند کیا گیا۔ کربلا میں بھی پانی بند تھا، اجمیر میں بھی پانی بند تھا۔ میرے معین نے نا پورے تالاب کو پیالے میں بھر کے بتا دیا، کربلا میں صبر دکھانے آئے تھے، ہندوستان میں شان دکھانے آئے۔ مجبور نہ سمجھنا، وہاں صبر مقصود تھا، وہاں استقامت دکھانی تھی، یہاں کرامت دکھائی۔ بھر لیا سارا پانی، جب سارا پانی بھر لیا تو پھر وہ بھی الٹے پیاسے کہنے لگے اتنا تو دے دو کہ زندہ رہ سکیں، اتنا تو دے دو کہ زندہ رہ سکیں۔ مسکرا کے فرمایا جا یار لوٹ کے آ جا۔ جیسی پیالہ الٹا کیا گیا پورا تالاب بھر گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہاتھ درجے کی کھٹیا کام کیا، پھر بھی رات چوہانا کلر کو بلایا، قتل کرنے کی باری آ گئی۔ جب قتل کی باری آئی بلایا، قاتل کو بلا کے کہا گیا سر لائے گا؟ اس نے کہا کیا ملے گا؟ اکھنڈ بھارت تھا اس وقت، اکھنڈ بھارت تھا۔ اس نے کہا آدھا ملک دے دوں گا۔ اس نے کہا سر کس کا کاٹنا؟ کہا ایک بابا کا۔ اس نے سوچا بڑا سستا سودا ہے، ایک بابے کا سر کاٹنا اور آدھی دنیا کی سلطنت ملے گی، آدھی حکومت، آدھا ملک مل جائے گا۔ اس نے خنجر رکھا، کہاں ملے گا؟ کہا ہوگا جنگل میں کہیں اپنی باتیں کرتا ہوگا۔ تلاش کرتے ہوئے گئے نا تو غریب نواز ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور حضور کی حدیثیں سنا رہے۔ سوچ تو صحیح، جب نبی کا بیٹا نبی کی باتیں بتاتا ہوگا تو محفل کتنی نورانی ہوتی ہوگی۔ آج کوئی ہم جیسا نکمہ حضور کی باتیں کرے تو 3 بجے تک محفل جمی رہتی ہے۔ جب اجمیر والا حضور کی باتیں کرتا ہوگا تو اٹھنے کو جی کس کا چاہتا ہوگا۔ محفل جمی ہے، یہ بھی جا کے بیٹھ گیا۔ جا کے بیٹھا نا، انتظار میں تھا کب موقع ملے کب سر کاٹوں، لیکن باتوں ہی باتوں میں دل دے بیٹھا، باتوں ہی باتوں میں دل دے بیٹھا۔ جب محفل ختم ہوئی لوگ اٹھ کے جانے لگے، بہت غور سے سننا، محفل ختم ہوئی لوگ اٹھ کے جانے لگے۔ جب لوگ اٹھ کے گئے نا چند لوگ رہ گئے۔ غریب نواز فرمانے لگے یار جب سب کا کام ہو گیا تم بھی اپنا کام کرو۔ جس کا جو کام تھا اس نے بتا دیا، سب کر کے چلے گئے۔ آخر میں بچا قاتل جو قتل کرنے آیا تھا، آپ نے اس کی طرف پیٹ کی، کہنے لگے یار تو بھی اپنا کام کر لے، تو کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا حضور میرا کون سا کام؟ کہا میری چوکھٹ سے کسی کو خالی نہیں لٹایا جاتا ہے، جو آتا ہے نوازا جاتا ہے، تو کیوں خالی ہاتھ جائے گا؟ اپنی نیت پوری کر لے۔ کہا حضور کس نیت کی بات کرتے ہو؟ تب غریب نواز نے کہا تھا سر لینے آیا تھا نا میرا، چل آگے بڑھ میرا سر کاٹ لے، تیرا بھی کام ہو جائے۔ اس نے اتنا سنا، کہتا حضور میں سر لینے نہیں آیا تھا، میں تو باتیں سننے کے لیے آیا تھا، آپ کی تعلیم سننے آیا تھا۔ غریب نواز نے کہا تھا کوئی تعلیم سننے کے لیے بغل میں خنجر لے کے نہیں آتا ہے۔ اس نے کہا ہم راجپوت ہیں، خنجر لے کے چلتے ہیں، یہ شان ہے ہماری۔ غریب نواز نے کہا تھا اگر بغل میں خنجر رکھنا تیری شان ہے تو راجہ کے دربار میں جو سودا ہو رہا تھا، جو آدھی سلطنت کا سودا ہوا تھا، کیا وہ بھی راجپوتوں کا طریقہ ہے؟ قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا بابا دربار میں میں تھا، یہ راجہ تھا، تجھے کس نے بتا دیا؟ کہا تو کیا سمجھتا ہے میں اکیلا ہوں؟ خدا کی قسم جس نے بھیجا ہے وہ پل پل کی خبر معین الدین اجمیری کو دیا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق ہے توجہ ہے، چلے آگے لگے تو نہیں ہے؟ میں نے موضوع کے حساب نام کے حساب سے موضوع کا انتخاب کیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جیو۔
اللہ تمہاری نسلوں میں برکت عطا فرمائے. فرمانے لگے سنو ہمیں ہر چیز کی خبر ہے. اس نے اتنا سنا رو دیا. کہنے لگا حضور یہ رہا میرا خنجر, یہ رہا میرا سر. ایسے شخص کو مارنے آیا تھا میں, اب میں جینا نہیں چاہتا, میرا سر قلم کر دیں. معین الدین اجمیری کے ہاتھ میں خنجر بھی ہے, سر بھی ہے, قاتل بھی ہے, موقع بھی ہے, پاور بھی ہے, لیکن پھر بھی کہتے ہیں جا, ہم یہاں جان لینے نہیں آئے, ہم تو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے. ہم تو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے. اب یاد رکھنا میرے بھائی, میں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میرا غریب نواز ہندوستان میں آیا تھا, اخلاق کی تلوار لے کے آیا تھا. ایک ہاتھ میں قرآن تھا, دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کی دی ہوئی تعلیم تھی. آقا کریم کا کردار تھا. جب دشمن نے ہاتھ میں خنجر دے کے کہا تھا مجھے قتل کر دیا جائے, جینا نہیں چاہتا, تو ضرورت تو یہ تھی کہ قاتل تھا, جان لینے آیا تھا. ہم ہوتے تو شاید سر قلم کر دیتے, لیکن غریب نواز نے سر قلم نہیں کیا تھا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نبی کا بیٹا دین پھیلانے آیا ہے تو دشمن کو, قاتل کو معاف کر رہا ہے, لیکن ہم سگے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے ہیں, ہم چچا کو معاف نہیں کر سکتے ہیں, ہم باپ کو معاف نہیں کر سکتے ہیں. باپ اونچی آواز میں بات کر لے, ہم اسے سلام تک نہیں کرتے ہیں, کہتے نہیں اس نے مجھے ذلیل کیا ہے. اگر بھائی بھائی سے اکڑ کے بات کر لے تو تیرے گھر پہ فنکشن آتا ہے, کتوں کو ہڈیاں ڈال دی جاتی ہیں, سگے بھائی کو ایک وقت کا ٹکڑا نہیں دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں دین کا پرچم جھکتا جا رہا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح, ہم نے کون سا دین کا کام اعلیٰ کرنے کے کام کیے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. جو بھائی کو معاف نہیں کر سکتا ہے اس کے کہنے سے دین آگے کیسے بڑھے گا؟ جو باپ کو معاف نہیں کر سکتا ہے وہ دین کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہے؟ دین اسی سے آگے بڑھے گا جس کے ایک ہاتھ میں قرآن کی دولت ہوگی, دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے کردار کی دولت ہوگی. آج ہمارا معاشرہ سسک رہا ہے, اس مسئلے کو لے کر سسک رہا ہے. فنکشن آ جائے تو دعوت کرنے کے لیے بیٹھتا, سارے ٹھنگوں کو بیٹھاتا ہے کہ مشورہ دو کس کس کو بلانا ہے. ایسے چاپلوس بیٹھتے ہیں مشورہ دینے کے لیے, دنیا کے نام گنا دیتے ہیں, سگے بھائی کا نام کوئی نہیں دیتا. سگے بھائی کا مشورہ کوئی نہیں دیتا, بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں اسے مت کھلانا. اس نے جب تیری بے عزتی کی تھی مجھے تکلیف ہوئی تھی. کسی کے گھر میں آگ لگی, تجھے کیا ملے گا یار؟ بھائی کو بھائی سے لڑا کے کیا کر لے گا تو؟ حساب مشکل پڑے گا یار, مشکل پڑے گا. بیٹھ کے کہتے ہیں اس کی دعوت نہ کرنا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ تو صحیح, بھائیوں میں اتنی دوریاں ہو گئی, اتنی نفرتیں ہو گئی. ایک دور وہ بھی تھا, ایک ہی آنگن تھا, ایک ماں تھی, ایک باپ تھا, دو بھائی تھے. چھوٹے بچے اسکول میں پڑھنے جاتے تھے, اگر پہلے ایک بھائی آتا تھا, ماں کہتی تھی بیٹے یہ سیب ہے, یہ تیرے بھائی کے لیے بھی ہے. اللہ اکبر, تو کہتا تھا نہ ابھی نہیں کھانا ہے, جب تک میرا بھائی اسکول سے نہیں آ جائے گا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا. اگر ایک پہلے آ جاتا تھا, دوسرا دیر سے آتا تھا, ماں آگے دسترخوان لگا کے کہتی تھی بیٹے کھانا کھا لے. ہم کہتے تھے امی پہلے میرے بھائی کو آنے دو تب ہم کھانا کھائیں گے. بچپن کا دور ایسا تھا کہ ہم بھائی کے بغیر کھاتے نہیں تھے. آج جوانی آئی ہے, اپنے بھائی کو سامنے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں. یہ نفرتیں کہاں سے آ گئی بتاؤ تو صحیح, مجھے بتاؤ. جب بچپن میں اتنا پیار تھا, جوانی میں نفرت کیوں؟ تو جانتے ہو اس کی وجہ یہ ہے, جب بچپن تھا تو دولت دل میں نہیں تھی, اب جوانی آئی ہے تو دولت کا پیار آ گیا ہے. جس دل کے اندر دولت آ جاتی ہے اس دل میں اپنے نہیں رہا کرتے ہیں, جس دل میں اپنے ہوتے ہیں اس میں دولت کی بھوک نہیں ہوتی ہے. لگا تو آگ ایسی دولت کو جو بھائی کو بھائی سے جدا کرتے, جو اپنے کو اپنے سے جدا کرتے. ہمیں وہ دولت پیاری ہے جس میں نہ بھائی چھوٹے نہ ہم سے باپ چھوٹے. یہ رشتوں میں محبتیں پیدا کریں, نفرتیں ہوتی جا رہی ہیں اور ہم سننے کو تیار نہیں. خدا را معاف کرنے کے آگے بڑھے. میرے غریب نواز نے معاف کیا, فرمایا جا معاف کر دیا ہم نے تجھے. اس نے کہا جب معاف کر ہی دیا کہ تو پھر تھکے نہ دے, اب زندگی بھر کے لیے اپنی ٹھوکروں میں رہنے کی اجازت دے. اخلاق اچھے تھے تو اسلام بڑھ رہا, دین آگے بڑھ رہا تھا. آج اخلاقوں کو جنازہ نکل گیا. غریب نواز اخلاق کو لے کے آئے تھے. خدا کی قسم پر ہے یاری, آج ہم کسی کی مدد کرنے تیار نہیں. کبھی کبھی دل دکھتا ہے, گاڑی رکتی ہے نا کبھی سگنل پہ گاڑی رکتی ہے,
اور پھر کوئی دوپٹے والی آ کے ہاتھ پھیلاتی ہے، اس کی گود میں بچہ ہوتا ہے، خون کے آنسو ہوتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، یاد آتا ہے کاش میری قوم میں وقت پہ زکوٰۃ دی ہوتی نا، آج کوئی بیوہ روڈ پہ بھیک نہیں مانگتی، اگر ہم نے خیرات نکال کر کے یتیموں کے حوالے کر دی ہوتی نا تو کوئی میری قوم کی بیٹی روڈ پہ آ کے بچے کو گود میں لے کے بھیک نہیں مانگتی۔ ہم نے غریبوں کا حق مارا ہے، ہم نے یتیموں کا حق مار لیا ہے، اس لیے ہماری بیٹیاں روڈوں پہ آ گئی، ہمارے بوڑھے بھیک مانگ رہے ہیں۔ خدا توفیق دے، اگر زکوٰۃ دینے کے لائق ہو تو غریبوں کو حق دیا کرو، اگر صدقات فطرات دینے کے حقدار ہو تو یتیموں کو دے دیا کرو، تاکہ تمہارے دیے ہوئے پیسے سے کسی غریب کا چولہا جل جائے، اس کے گھر کی برکت بھی رہ جائے، اس کی عزت بھی رہ جائے۔ لیکن ہم نہیں کرتے، اخلاق اچھے چھوڑو، سرکار غریب نواز، اللہ اکبر، جو ہے سرکار غریب نواز ہے۔ کسان آ گیا، کسان شمس الدین کسان نے آ کے کہا سرکار غریب نواز ہے، حضور کہا جی، کہا مہربانی کریں ذرا بادشاہ سے میری طرف سے سفارش کر دے کہ ٹیکس زیادہ لگا دیا، میں کمزور آدمی اتنا ٹیکس نہیں دے پا رہا ہوں۔ جانتے ہو غریب نواز چاہتے تو خط بھی لکھ سکتے تھے، اجمیر سے دہلی کا فاصلہ بہت ہے، چاہتے تو خبر بھیج دیتے، چاہتے تو کہلوا دیتے کہ ہم نے کہا ہے اس کا ٹیکس معاف کر دیا جائے، لیکن جانتے ہو اجمیر والے نے ہاتھ پکڑا اور لے کے دہلی آئے۔ جب بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے نا، سنے غور سے آج کوئی مدد کے لیے آ جائے، کہتے تھے چلو ہاتھ اٹھائیں گے، کوئی کہتے پریشان ہو جاؤ اللہ تیرا بھلا کرے گا، کوئی کہتے تیری مدد کی ضرورت ہے، کہتے تھے ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے۔ نہ یہ نہ کیا کرو، اجمیر والے سے سیکھو۔ کسان نے کہا میرا قرض معاف ہونا ہے، مجھ پہ جو یہ ٹیکس لگا ہے یہ زیادہ ہے، ہاتھ پکڑ کے دہلی آئے۔ شمس الدین التمش نے دیکھا ہندوستان کا راجا آیا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا مہاراج کس لیے آئے ہو؟ بتاؤ نا غریب نواز، کہا یار یہ کمزور آدمی ہے، ٹیکس زیادہ کر دیا ہے، معاف کر دے۔ رونے لگ گیا، کہا حضور اتنی سی بات کے لیے آئے ہو؟ کہتے تھے تو معاف کر دیتا، خط لکھ دیتے تب بھی معاف کر دیتا، کسی کو بھیج دیتے تب بھی معاف کر دیتا۔ غریب نواز سے کہتا ہے شمس الدین التمش، آقا آپ کس لیے آئے ہو؟ کہا میرے نبی نے فرمایا جو کسی کی مدد کے لیے جتنے قدم چل کے جائے گا اللہ اسے اتنی ہی نیکی عطا فرمائے۔ مدد کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ۔ ڈر رہے ہیں کیا؟ میں وہ بات نہیں کہوں گا جو آپ کی قدرت میں نہ ہو، میں یہ بات نہیں کہوں گا آج سے کہ کسی ایک گھر کا ٹھیکہ دے لیں اسی کو چلاتے رہو، نہیں، جتنی آپ کی وسعت ہے اتنا کریں، جتنی آپ کی ہمت ہے اتنا کریں، وسعت پر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کے ذریعے کسی کا کام ہو جائے اور آپ کا جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، سارے بولیں انشاءاللہ۔ یہی سرکار غریب نواز ہے، سرکار غریب نواز۔ اور یاد رکھیے گا ہمارا غریب نواز سب کو دیکھ رہا، کتنے یہاں آ کے بیٹھے ہیں انہیں یہ بھی پتا ہے کس نے بلایا ہے، انہیں یہ بھی پتا ہے کس نے کیا کیا ہے، انہیں یہ بھی پتا ہے۔ اور آج ہی نہیں انشاءاللہ قیامت میں نام لے لے کے کھڑا کریں گے۔ اٹھیں جو میری چوکھٹ پہ نہ آ سکے تھے، بہار کے خطے میں بیٹھ کے میری باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں وہ غریب نواز، وہ غریب نواز ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں بچیں ایسی چیزوں سے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو ہمیں ہمارے رب سے دور کرتی ہیں۔ میرے غریب نواز نے نا اللہ کی عبادت کر کے لوگوں کو عبادت کی طرف بلایا۔ یاد رکھیے گا وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی جن کے پیشانی میں سجدوں کا نور نہیں ہوگا۔ نوجوانوں نمازوں پہ آگے چلو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ کوئی کہہ دیتا وہاں مزار ہے چلے جانا، چاہے جمعرات چراغ جلا دیتے بس کام ہو جائے،
मुझे बता जिससे रब नाराज हो किसी बंदे के कहने से फिर काम चलेगा? बोलो, जोर से क्यों नहीं बोलते? नहीं। जब तक अल्लाह राजी ना हो कुछ मिल सकता है? नहीं मिल सकता। सकता ना, लेने के लिए रब को राजी करना पड़ा। एक टाइम मस्जिद में नहीं जाता, 40 दिन चराग जलाने से। अब तो बाजार हो गया, लोगों ने ना धंधे बना लिए, पुरानी कबर की लेस पोत के तैयार कर दी और सुबह उठ के कह रहा रात आए थे आप में कह रहे थे ये कोने की मिट्टी उठा के दे दे लोग ठीक हो जाएंगे। कौन उधर ही चल पड़ी, उधर ही चल पड़ी। 5 बार मस्जिद से मौजूद कहता रहा या रसूलल्लाह आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ, एक कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। और ठेका लिए बैठा चराग जलाने में, रोज जाके जला लिया चराग। अच्छा एक बात बताओ, मेरी समझ में चराग भी नहीं आया। अल्लाह भला करे आपका, आप जो भी सोचते हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि बंदा जिस कब्र में लेटा होता है उसके ऊपर ना फिटो मिट्टी होती है, कितनी कम से कम इतनी मोटी परत होती है मिट्टी की। ऊपर की टॉर्च से लाइट मारो कब्र में पहुंचेगी? बोलो जोर से। नहीं पहुंचेगी। नहीं 10 बल्ब लगा दो तो नहीं, पूरी लाइटिंग कर दो तो फिर अंदर उजाला कैसे पहुंचता है? मजार वाला कहता ऊपर चराग जलाने वाले ये चराग तो तेरे लिए है, मेरे लिए भी कुछ कर जा। बाबा बता तेरे लिए क्या करना है? वो कहता हाथ उठा, सूर्य फातिहा पढ़, मेरी रूह को बख्श दे। चराग जलाया, ऊपर उजाला हो गया, सूर्य फातिहा पढ़ते मेरी कब्र के अंदर उजाला हो जाए। तो अंदर तो उजाले की फिक्र किसी को नहीं, ऊपर की सबको लगी। 40 जुम्मेरात जलाने जा रहे हैं, 40 जुम्मेरात हैं यार भाई, सोचो तो सही। 40 जुम्मेरातें जाते हो, मैं इनकार नहीं करता मज़ारों पे जाना चाहिए। अल्लाह के वलियों के कदमों में जाओ तो अल्लाह बदबख्ती को दूर फरमा देता है। मगर खुदा की कसम कहता हूँ 40 नमाजें मस्जिद में पढ़ ले, अल्लाह सारी मुसीबतों से निजात अता फरमाए। हज़रत उमर फारूक आज़म का दौरे खिलाफत बता दो ये बात। जी जी बच्चों है ये वक्त है 5 मिनट में और बात करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाअल्लाह कभी आए ना तो वक्त पे इंशाअल्लाह आएंगे और फिर इंशाअल्लाह डट के बात करेंगे। मैं तो आपकी हिम्मत को दाद दे रहा हूँ, 3 बजे भी बैठे हुए उठ के मत बात करना इस बात। अल्लाह आपको सलामत रखे। नौजवान जवानी हमारी अल्लाह रसूल के लिए होनी चाहिए, हमारी जवानी अल्लाह रसूल के लिए होनी चाहिए। सुने हजरत उमर फारूक आज़म का दौरे खिलाफत है। एक नौजवान है, एक मोहल्ले के अंदर बड़ी खूबसूरत एक शहजादी रहती है, वो उसे देख कर रहता है। एक दिन उस लड़की ने कहा तू मुझे इतनी गौर से क्यों देखता है? तो वो कहने लगा मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई। इश्क का नशा बहुत चढ़ा है, सबसे ज्यादा फसाद इन मोबाइलों ने यही फैलाया। जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे। इंशाअल्लाह भाई समझो है, चलो आगे। उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे तुझसे इश्क हो गया है, मैं तुझसे मोहब्बत करने लगा हूं, तुझे हासिल करना चाहता हूं। तो लड़की ने क्या बात की जानते? उसने कहा ठीक है, मैं तेरी मोहब्बत की कदर करती हूँ, एक बात मेरी मान ले, मैं तेरी हर बात मानूंगी। कहा क्या? कहा 40 दिन नबी के उम्र के पीछे नमाज पढ़ ले, जब तेरी 40 दिन पूरे हो जाए ना फिर आके मुझसे मुलाकात करना, जो तू कहेगा वही करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अल्लाह अकबर। 40 दिन या 40 नमाजें, जो भी शर्त लगी थी का बात तो छोटी सी है। गया मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा, जब 40 नमाजें मुकम्मल हुई, वादे के मुताबिक लड़की उसी चौक में खड़ी है और ये जब नौजवान निकल के जाने लगा, इसने लड़की की तरफ नजर नहीं उठाई, गर्दन झुका के सीधा जा रहा था। लड़की ने कहा नौजवान जरा मुड़ के तो देख सही, तू तो मुझसे प्यार करता था, आज नजर उठा के नहीं देख रहा है, क्या बात है? तो लड़की ने ये कहा था कि बता मुझसे इश्क है कि नहीं? उसने कहा तुझे क्या पता, जब से
तो मैं कहता हूँ 40 नमाजें पढ़ लो, अल्लाह मोहब्बत अता फरमाए। कोई मसला नहीं, बैठे रहिएगा, कोई पहाड़ गिरेगा पहले हम पे गिरेगा। तवज्जो है? कि जब से नमाज पढ़ी है अब कोई नजरों में चढ़ता ही नहीं, चढ़ता ही नहीं है। तुम माँ बाप की खिदमत वक्त पे करो, और ऐसे लोग जो धोखा दे करके तुम्हें गुमराह कर रहे हैं उनसे बचो। अगर वाकई पीर अल्लाह वाला है, नमाजी है, बाशरा है, तहज्जुद गुजार है, या शरीयत का पाबंद है, सुन्नी सहीउल अकीदा है, फिर उसकी पैरवी करो। जब उसकी पैरवी करोगे उसका यही कहना होगा मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, मस्जिद आबाद करेंगे, अब्बा की खिदमत करेंगे, वहां जाऊंगा तो दुआ कबूल होगी। मैं कहता हूँ यार तेरी दुआओं की मकबूलियत का क़िबला अल्लाह ने तेरे घर में। अगर तेरी दुआएं कबूल ना होती हो ना, पकड़ ले माँ का दामन कि आज इस दुपट्टे के आंचल को फैला दे, आज मेरे लिए हाथ उठा दे, खुदा की कसम उसका आंचल उठ जाएगा, अल्लाह तेरी तकदीर के फैसले फरमा दे। बाप बाबा के लिए रो रहा है, ये चादर पे चादर चढ़ा रहा है, अम्मा का बुखार का टेस्ट नहीं हो रहा और ये जाके वहां पे अगरबत्ती लगा रहे हैं। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जिस पैसे की तूने अगरबत्ती खरीदी है उस पैसे से दवा करा माँ की, जिस पैसे से तूने चादर खरीदी है उस पैसे से माँ का इलाज करा दे। खुदा की कसम अजमेर वाला भी करेगा, अजमेर आया ना, तूने माँ को राजी कर लिया है, हम अजमेर में लेटे लेटे तुझसे राजी हो गए। और सिर्फ अजमेर वाला नहीं, मदीने वाला भी। बता दो ये बात, हुजूर की चौखट है, दूर के गांव से दौड़ता हुआ शख्स आया, या रसूल अल्लाह आप हमारे में रहना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया क्या करेगा? कहा तेरे कदमों में जान देने आया हूँ, तेरे कदमों में जान देने आया हूँ। सुना है जो तेरे साथ लड़ते हुए मर जाते हैं वो जन्नती हो जाते हैं। मेरे नबी ने कहा था बता तो सही यार पीछे किसे छोड़ के आया है? कहा एक बूढ़ी माँ है, एक बूढ़ा बाप है। कहा किस हाल में छोड़ा है? या रसूल अल्लाह मैं इकलौता था उनका, जब घर से चला माँ की आंख में भी आंसू थे, बाप भी रोता हुआ रुखसत कर रहा है, लेकिन किसी ने रोका इसलिए नहीं था क्योंकि तरीका चौखट पे आया था। मेरे नबी ने फरमाया वापस चला जा। उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए, शहीदी का दर्जा चाहिए, सर कटा के जन्नत चाहता हूँ। मेरे नबी ने कहा जा, जिस माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आया है उसे जाके हंसा दे, अल्लाह तुझे घर के अंदर शहादत का दर्जा अता फरमाए। ढोंगी है वो बाबे जो माँ बाप को छुड़ा के अपनी खिदमत कराते, जो मस्जिदें छुड़ा के तुमसे मज़ारों में झाड़ू लगवाते। अक्लमंद वही है जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है। फुर्सत मिले फराइज के बाद तो फिर अल्लाह वालों की चौखट पे जाओ, बैठो फिर मोइनुद्दीन अजमेरी की चौखट पे। हाँ आज तो जाते पूरे घुस जाते चादर में, पहले ऐसे चलती थी चादर बस, और अब तो जाते पूरी चादर और फिर अंदर घुस जाता। ये हालात है सरकार आला हजरत। हम सुन्नियों की जान, आशिकों की पहचान, जिसके बारे में आज भी दुनिया कहती है डाल दी कल्बों में अज़मत मुस्तफा। सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अजमेर शरीफ जाते ना तो कभी मजार के अंदर नहीं जाते, कभी मजार के अंदर नहीं जाते, चौखट पे खड़े रहते थे। और जानते हो क्या कहते थे? कहते थे भिखारी घर के अंदर नहीं जाते, सरकार भिखारियों को चौखट पे भीख दी जाती है। कितना बड़ा अल्लामा, इतना बड़ा आलिम है कि 100 उलूम में महारत रखता है, और इतना बड़ा मुहद्दिस हदीस बयान करे तो अपने वक्त का इमाम बुखारी लगे, फिक़ह पे कलम चलाए, अपने वक्त का इमाम आज़म लगे। जब मंतिक़
फलसफे में बोले, अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट लगे, और जब इश्क की बोली बोले अपने वक्त का जामी नजर आता है, और जब इश्क की बोली बोलता है और ये कहता है जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा नाज़े तबा उठाए क्यों, वो कहता है मखरात नौकरों को, गुलामों को, भिखारियों को अंदर नहीं आने की इजाजत होती, मैं चौखट पे खड़ा हूँ, भीख यही मिलेगी, इतना दिया गया है खुदा की कसम, सारी दुनिया में इमाम अहमद रजा के नारे लगे। भाई ये पूरे ना गुस्सा करो चादर में जाकर, मजार के वाले की शान देख और अपनी औकात देख। हम कितने गुनाह इन हाथों से करते हैं, और वो जो मजार में लेटा है ना वो अल्लाह का बड़ा महबूब बंदा है, बड़ा महबूब बंदा है। कुछ जाकर तो तवाफ करने लगते हैं, एक तो कह रहा है मैं मुरीद हूं, फला बाबे का नाम नहीं लूंगा, लोग चल जाते हैं। मैंने कहा वो तो है भी नहीं, क्या लगा नहीं, उनके मदार का चक्कर लगा लिया, तवाफ कर लिया। हम मुसलमान आला हजरत ने ऐसी भीख मांगी मोइनुद्दीन अजमेरी की चौखट पे, आज भी अंदाजा लगा सकते हो। मैं भी बरेली शरीफ गया था उससे छुट्टी से कुछ पहले, तो बरेली शरीफ में बिहार के आशिकों की भीड़ लगी हुई थी, गलियों में पैर रखने की जगह नहीं थी। बरेली के सिटी स्टेशन के ऊपर इतनी बसें खड़ी थी कि जगह नहीं थी। हाँ, हर शख्स में पाबंदी थी, लेकिन आशिकों पे कोई पाबंदी नहीं है। मैंने कहा ये भीड़ कैसी है, मैंने कहा तुम नहीं जानते हो, अजमेर वाले का बरेली वाले का बड़ा गहरा मामला है। मैंने कहा तुझे इतनी लंबी दाढ़ी रख के बरेली वाला समझ में नहीं आया, ये बिहार के किसान को आला हजरत समझ में आ गए, बिहार के मजदूर को आला हजरत समझ में आ गए, बिहार के बच्चों को आला हजरत समझ में आए। इनकी हाजिरी बताती है, ये कहना चाहते हैं कि दीन दिया था मोइनुद्दीन ने, दीन बचाया अहमद रजा ने, पहला सलाम अहमद रजा को किया जाएगा, आगे चल के फिर सलाम मोइनुद्दीन अजमेरी को किया जाएगा। अल्लाह सलामत रखे आशिकों को, तुम्हारी मोहब्बत को अल्लाह सलाम। मेरे भाई इन सारी चीजों से फजूल की चीजें हैं, हमने जो गलत रसूमात का हमने पीछा कर रखा है ना।